لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک عائلا فاغنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی اصغر حیدری اور ایک بار پھر بڑے زمانے کے بعد آپ سے گزشتہ اعلان کے بعد لائیو اور خدمت عالی میں حاضر ہوں۔ آپ سب کی اذہان میں گزشتہ لائیو اور براہ راست پروگرام محفوظ ہوگا اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ضرورت کے تحت اور احباب کے اصرار کے تحت انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے ہماری نوجوان نسلوں کو، جنہیں آج سب سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے، جن کی طرف توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ سال جو سن 1443 ہجری کا گزر رہا ہے، یہ سال جناب علی اکبر علیہ السلام، یوسف کربلا، مؤذن کربلا اور سرزمین نینوا کے قبالہ رکھنے والے، جن کے نام نامی پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا کو خریدا تھا، وہ جناب علی اکبر ہیں۔ لہذا جناب علی اکبر کے سوالات میدان کربلا میں جو تاریخوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ سوالات بتا رہے ہیں کہ ہر دور میں نوجوانوں کے گائیڈنس کی ضرورت رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری بزرگوں نے اٹھائی ہے، اور بزرگی وہ کہ جو علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری، رعایت حقوق اور تمام چیزوں سے آراستہ ہو۔ جب اس طرح سے ہماری زندگیاں ہوں گی تو یقیناً ہمیں وہ ہدایت جو پروردگار کی جانب سے ہمارے لیے سبیل ہدایت بنا کر جاری کی گئی ہے، ہم اس سے وابستہ ہوں گے، وہ ہدایت ہم سے قریب ہوگی، اور یہی ہدایت ہمیں مقرب بارگاہ الہی بنائے گی۔ اسی لیے ان ہدایتوں کے اللہ نے دو ذریعے بنائے، ایک ذریعے کا نام قرآن رکھا اور دوسرے ذریعے کا نام اہل بیت طیبین و طاہرین رکھا۔ ہم ماہ مبارک رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آج آخری رات سے گزر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ عشرہ مبارک ماہ رمضان المبارک یہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے ماہ رمضان المبارک میں، اس سے انشاءاللہ ہم ہمکنار ہو رہے ہیں۔ یہ روزہ جو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پسندیدہ، اور مولا فرماتے ہیں کہ علی چاہتا ہے کہ طولانی دن ہو، شدید گرمی ہو، اور علی اس میں روزہ رکھے، اور اس عالم میں روزہ رکھ کر کے علی اپنے رب کا مقرب بن جائے اور تقرب الہی کی منزلیں حاصل کرے۔ کیا منزل ہے! ہمارا سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے ہر عبادت میں اپنے عمل کی روح پھونک کر کائنات کے حوالے کیا، وہ عبادتیں کہلائیں، وہ نماز بن گئی کہ جس نماز کے عالم میں علی نے عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ لہذا جب اقیم الصلاۃ کا تذکرہ آتا ہے تو نماز ذہن میں رکوع کی صورت میں علی کی ابھرتی ہے، اور سجدے کی صورت میں نماز حسین کی ابھرتی ہے، اور یہی وہ دو نمازیں ہیں رکوع و سجود کی کہ جس نے نماز کو نماز بنا دیا۔ اور پھر یہ روزہ کہ جس کا حکم صاحبان ایمان کو دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب یہاں صاحبان ایمان سے مراد جو ہے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، تفاسیر اہل بیت طیبین و طاہرین میں جنہیں اللہ نے حق تفسیر دیا ہے، جنہیں اللہ نے حق معانی دیا ہے، اور خود کہا ہے وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخون فی العلم ہیں جب ان سے تفسیریں آتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، اور علی ولی اللہ
ایمان ہے۔ اسلام چلتا ہے اللہ کی توحید سے اور مکمل ہوتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ لہذا ہم اس اسلام میں جب عبادتوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، اس اسلام میں جب ہم وہ عبادتیں کہ جسے اہل بیت طیبین و طاہرین نے اپنے عمل سے گزار کر ہمارے حوالے کی ہے، تو روزہ ہمارے بیچ نماز کے بعد دوسرے حکم کی صورت میں آتا ہے۔ ابھی 2 دنوں قبل میں ہندوستان کے ایک مشہور خطیب حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے تک محمد عارف نسیم خان صاحب جو ہمارے ممبئی کے سابق وزیر رہے ہیں، ان کے یہاں گزرے اور جو ان سے گفتگویں ہوئیں، ان گفتگوؤں کے حوالے سے جو روزے پر بڑی دیر تک حضرت نے وہاں بیٹھ کر کچھ تفسیر بھی فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے ومما رزقناہم ینفقون سے گزرتے ہوئے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک کی بہت ہی اعلیٰ تفسیر فرمائی تھی حضرت نے، اور میں وہاں پر حاضر تھا۔ اس میں انہوں نے روزے کے حوالے سے ایک بات فرمائی تھی کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کہیں سے کوئی ریا کا تصور نہیں آتا، کیونکہ ہر انسان روزہ اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہے، اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ، اپنے وجود کا روزہ، اپنے قلب کا روزہ۔ جو یقیناً کامل روزہ ہے وہ اپنے قلب کا روزہ ہے، جو خاص الخاص روزہ کہلاتا ہے۔ جو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے مسجد ایرانیان مغل مسجد ممبئی سے میں نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ گفتگو کی تھی، آج میں اس سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ صیام، یہ ماہ مبارک رمضان، یہ شہر اللہ جس کے اندر اللہ نے رحمت، مغفرت، بخشش، عطا، یہ تمام چیزیں رکھ دی ہیں، اور رمضان مبارک کے جتنے سارے فضائل و فضیلتیں ہیں آج وہ آپ کو ہر جگہ سے علماء کرام اپنی اپنی خدمتوں کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے سینکڑوں اور ہزاروں کی صورت میں اس وقت ٹیلی ویژن پر ہمارے یوٹیوب چینلز کے ذریعے ہمارے علماء ذوی احترام اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، مسائل روزہ سے لے کر کے مسائل ماہ رمضان، حرام و حلال، اور اسی حوالے سے بہت کچھ ہم تک علماء کرام پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے علماء کرام کا کہ جو اپنی محنت شاقہ سے ماہ مبارک رمضان میں قلمی، علمی، لسانی جہاد بھی کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو بڑھ کر تھام لیں، اپنے غریبوں اور یتیموں کی شفقت کریں۔ عالم روزہ میں یہ جہاد بھی ہے کہ جب اس طرح کے عمل انسان بڑھ کر کے کرتا ہے، جہاں مسکینوں کی خبرگیری کرتا ہے، کہ جہاں بھوکوں کے فاقے توڑواتا ہے، کہ جہاں روزہ داروں کی افطار کرواتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر ہم لے کر کے آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پروگرام ترتیب دے کر کے ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اور جس قدر ممکن ہو سکے گا ذہنوں کو بیدار کرتے ہوئے نوجوان نسلوں کو، جن پر میرا سلام رہتا ہے، ہمیشہ متوجہ کرتے رہیں گے۔ اللہ ان میں بہترین تعلیمات کے حصول میں جو لگے ہوئے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں، کمپٹیشنز میں، اس ریسرچ میں اور دیگر تمام شعبوں میں ہمارے نوجوانوں کو خدا بند عالم قوت، طاقت، علم، ہنر، منصب، تمام چیزیں عطا فرمائے، مگر دین و ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ، کردار سازی کی دولت کے ساتھ ساتھ، تاکہ معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کا کردار آنے والی تاریخوں میں سنہرے حروف سے لکھا جائے، اور پھر ماضی کے ہونے والی غلطیوں کا جو تانا آج تاریخ پڑھ کر دیا جاتا ہے، یا ہم پر بہت ساری چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں، آپ کے کردار ہیں، نوجوانوں کے کردار ہیں، جو آنے والے مستقبل قریب میں اسے دھو سکتے ہیں، اسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ روزہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کا کہ جو مولا کائنات نے اپنی عبادتوں میں سب سے پسندیدہ ترین عبادت قرار دیا ہے، لہذا ہم اس روزے سے گزر رہے ہیں۔ محروم ہیں وہ لوگ کہ جو سعادت روزہ سے محروم ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں شریعت نے رعایت کی ہے۔ جہاں حکم روزہ دیا ہے وہیں پر اولا مرضن اولا سفرن، یعنی جس نے ہم سب پر روزے کو فرض کیا ہے، اسی نے بیماروں سے کہ جن کا بیمار ہونا یقینی ہے، اس نے روزے کو اٹھا بھی لیا ہے، اسی طرح سے مسافر سے روزے کو اٹھا لیا ہے، اس وقت تک کے لیے اٹھا لیا ہے کہ جب تک
बीमार सेहतयाब ना हो जाए और मुसाफिर अपने मंजिल मकसूद तक ना पहुंच जाए, उन पर रोजा अल्लाह ने नहीं रखा है। बहुत से लोग मुझे अफसोस करते हुए मिलते हैं, मैं मरीज हूं, अरे काश मैं अच्छा होता तो रोजा रखता। आप अगर मरीज हैं तो जिस तरह सेहतमंदों पर अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है, मरीज पर रोजा न रखने का हुक्म दिया है। लिहाजा मरीज न रख करके भी रजाए इलाही के हुदूद में और हुक्म इलाही और इताअत इलाही के हुदूद में है, ऐसे न पछताएं। ऐसे नहीं, बल्कि आप ऐसे आलम में ज्यादा से ज्यादा रोजे से हट करके अपनी दूसरी इबादतों को ज्यादा कर दें, कुरान फहमी में लग जाएं, कुरान समझने में लग जाएं, मुतालिया करें, दीगर काम करें, बुजुर्गी है तो माशरे की देख रेख में लग जाएं, घर और जो है वो खानदान की तामीर में लग जाएं, घरों के झगड़े बच्चों को बिठा करके मिटाने में लग जाएं, माशरे में मिलें और मुलाकातें करें। इस तरह का माहौल हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे इस वक्त जब माह मुबारक रमजान हो, रोजा हो और शिद्दत की गर्मी हो, आज हमारे बनारस से हमारे जनाब अथर बनारसी साहब ने एक बड़ा प्यारा सा शेर जो है वो अपने ब्लॉग पर लिखा है, जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, वगरना उन्होंने उसका मफहूम ये था कि अल्लाह ने इस माह मुबारक रमजान में जो धूप को तेज तर कर दिया है, वो धूप जो है तेज धूप अपने बंदों का इम्तिहान ले रहा है परवरदिगार। और जाहिर है कि जब धूप तेज हो जाए तो ये बंदों का इम्तिहान है, और जब बंदा इम्तिहान देने के काबिल अपने आप को अल्लाह की बारगाह में समझने लगे तो अपने सर को सजदे में झुका करके कहे कि मालिक, तूने मुझे मुब्तलाए अजाब न करके इम्तिहान के काबिल समझा है, लिहाजा मैं तेरी बारगाह में इम्तिहान दे रहा हूं। इस मंजिल पर अगर इंसान आ जाए, मैं अपने तमाम जो इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं, जो मेरे रूबरू हैं, मैं उन सब की खिदमत में, जिसमें सफीर शाह साहब और हमारे अली रजा तबर्राई साहब, माशाल्लाह ये हमारे वो नौजवान हैं कि जो रोजाना अपने किसी न किसी शेर से, अपने किसी न किसी कलमे के जरिए जो मासूमीन से माखूज होता है, बेहतरीन पैगामात छोटे छोटे वीडियोस के जरिए देते रहते हैं। मैं ऐसे तमाम नौजवानों को सलाम करता हूं कि जो आज दीन इस्लाम की खिदमत के लिए किसी न किसी तरह से कमर बस्ता है, और अल्लाह लानत करे उन जहनों पर कि जो माशरे को तोड़ने और एक दूसरे के यहां घरों में झांकने और घरों में झांक करके आग लगाने में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम जहनों पर अल्लाह की लानत हो, इसलिए कि ये वो अशकिया हैं जो गुरोह अशकिया कहलाते हैं। ऐसे शकी अफराद से अल्लाह माशरे को महफूज रखे, जो ना अच्छे प्रोग्राम देख सकते हैं, अच्छी गैदरिंग देख सकते हैं, अच्छा माहौल देख सकते हैं। ऐसे लोग कहीं भी हों, चाहे वो मुल्क में हो, चाहे माशरे में हो, चाहे हमारे दीनी समाज में हो, हर जगह ये आग लगाने वाले ये वो हैं कि जो हर तरीके से नुकसानदेह हैं। अगर ये काबिल इस्लाह हैं तो अल्लाह इनकी इस्लाह फरमाए, वगरना इन्हें नीच तो नाबूद करके माशरे को परवरदिगार जो है वो मुक्त करे। हिंदी के लफ्ज के साथ ऐसे लोगों से माशरे की तथहीर हो सके। तो अरबाब करम, अरबाब फिक्र नजर, आप तमाम हजरात जितने भी इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं और आइंदा भी इसे देखते रहेंगे, उन सब की खिदमत में अली असगर हैदरी जो इस वक्त मौजूद हैं, सबको सलाम अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को चंद लम्हों में और आगे बढ़ाकर इस बात का ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में अपने दीनी समाजी रफ्तार के इस प्रोग्राम को, जिसे आज मैंने दीनी समाजी रफ्तार का नाम नहीं दिया है, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इसे मुसलसल कर दिया जाएगा और इसी तरह की गुफ्तगुएं लेकर के खिदमत आली में हाजिर हो जाऊंगा। आज मैं आपकी खिदमत में हजरत मीर अनीस के शहर में हजरत मिर्जा दबीर, जो एक शेर में मिसरों की तरह हैं, जब तक दोनों न मिल जाएं अलग अलग मिसरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब मिल जाएं तो ये दबिस्ताने लखनऊ और अदबिस्तान का वो मारिकतुल आला शेर बन जाता है कि दोनों की शख्सियात उर्दू अदब में और खुसूसन सिन्फ मरसिया में जिस मंजिल पर पहुंची है उसे हम और आप बयान नहीं कर सकते, मगर तारीख पर जो हकायक और जो मालूमात हमें दी गई हैं कि ये खुदाए सुखन हजरत मीर अनीस अल्लाह मकामहू के हम असरों में हजरत सलामत अली मिर्जा सलामत अली तबीर लखनवी, जिन्होंने रोजे के लिए और रोजे को मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरवाहना लहुल फिदा व आबाना लहुल फिदा पर वारते हुए बड़े प्यारे अंदाज में कहा, महरूम किसी को ना अली ने रखा, महरूम किसी को ना अली ने रखा, कुछ माल न ज़र
حق کے ولی نے رکھا، محروم کسی کو نہ علی نے رکھا، کچھ مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا، کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا، کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ تو حضرات یقیناً جسے رغبت سے مولا کائنات نے رکھا ہے اس کا نام روزہ ہے، نہ مال رکھا نہ زر رکھا نہ زمین رکھا، کچھ نہ رکھا۔ اگر رغبت سے علی نے کبھی کچھ رکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ روزہ رکھا ہے، جسے مرزا سلامت علی طویل اللہ مقامہ نے رحمت اللہ علیہ نے، کہ جنہیں خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور ایسے تمام شعراء کرام کو جو ہر عہد میں مناقب محمد و آل محمد علیہ السلام کو پہنچاتے رہے، حمد الہی سے لے کر نعت پیغمبر لکھتے رہے، نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے مناقب محمد و آل محمد تحریر کرتے رہے، حالانکہ سختیاں جھیلی ہیں، ستم سہے ہیں، ظلم و جور سہا ہے، سولیوں تک گئے ہیں، ہاتھ کاٹے گئے ہیں، انگلیاں تراشی گئی ہیں، ناخون اکھاڑے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی فضائل علی کو جناب میثم کی قسم چڑھ کر دار پر، اسی کھجور کے درخت پر جہاں پھانسی دے دی گئی، خدا کی قسم شاعر کو کہنا پڑا وارث نہج میثمی ہیں ہم سے دنیا نے بولنا سیکھا۔ لہذا ناظرین محترم آج کی حد تک یہیں پر گفتگو کو ٹھہراتے ہوئے کہ یقیناً ہر جہت سے روزے کے فضائل بیان کیے گئے، جس نے ماہ سیام قرار دیا، جس کا مہینہ ہے شہر اللہ ہے، اسی پروردگار عالم نے یہ کہہ کر کے ہم پہ روزے فرض کر دیے گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے بالکل اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہمیں متقی بنانا تھا۔ اگر ہم نے روزہ پایا ہے تو ہم سے تقوی کو ظاہر ہونا چاہیے، اور روزہ پا کر جب ہم سے تقوی ظاہر ہو جائے گا تو ہمیں ہمارا امام المتقین کی صورت میں ملے گا، کیونکہ علی وہ امام ہے کہ جسے امام المتقین کہا گیا ہے، متقیوں کا امام، اور متقی انسان اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب پرہیزگار بن جائے۔ خدا نے کہا کہ تم علی کو اپنا امام بنانا چاہتے ہو تو لو ایمان والو، ہم نے تمہیں روزہ تحفے میں پیش کر دیا ہے، کیونکہ یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، روزہ تمہیں علی سے قریب کر دے گا، اور علی تمہارے امام کہلائیں گے، کیونکہ علی امام المتقین ہیں۔ لہذا روزہ معاون و مددگار ہے ہمیں علی سے قریب کرنے میں، یعنی علی سے قریب کرنے میں۔ اگر ہمیں نماز اللہ سے قریب کرتی ہے تو لعلکم تتقون کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہمیں روزہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے قریب کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ کہنا آیت میں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، اور اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ انت امام المتقین، اے علی تم امام المتقین ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ علی امام المتقین ہے اور علی کے چاہنے والے متقین ہیں، اور قرآن ہدایت ہے تو ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، آج میں ایک مرتبہ پھر اپنی گزشتہ روایت کو دہراتے ہوئے خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دینی سماجی رفتار کا یہ پروگرام آئندہ ہفتے سے جاری و ساری ہوگا، ان قریب اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کیا وقت ہوگا اور کس روز میں انشاءاللہ آپ سے روبرو ہوا جائے گا۔ آج کی یہ شب جہاں تمام تر عشرِ رحمت کی تکمیل ہو رہی ہے، وہیں پر یہ شب ہمیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، جدہ حسنین علیہ السلام ہیں، جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کہلائی تاریخ میں، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال پیغمبر کے قدموں میں ڈال کر اسلام کو مالی اور اکنامیکل
وہ مدد پہنچائی ہے کہ قرآن مجید کو احسان خدیجہ سلام اللہ علیہا کو لے کر کے یہ کہنا پڑا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے جان رحمت، اے میرے طٰہٰ و یاسین، اے میرے بشیر و نذیر، اے میرے سراج منیر، یاد کرو وَمَا رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سورہ ضحیٰ میں وہیں پر اللہ نے یہ بھی کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے آپ کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا؟ وہ تنگ دست جسے کہا تھا اسے غنی بنایا، یعنی دست مصطفیٰ میں دست خدیجہ دے کر کے اس دست مصطفیٰ کو اتنا زبردست بنا دیا کہ مصطفیٰ کے قدموں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ مال لٹاتی رہیں۔ اعلان بعثت سے پہلے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئی ہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا۔ اعلان بعثت کے بعد اسلامی کیلنڈر میں اس کا نام جو سن کا نام ہے وہ سن بعثت پڑ گیا۔ اور میں نے ابھی حضرت مولانا سید رئیس الواعظین کرار حسین صاحب قبلہ و کعبہ تابہ سرا کہ جنہوں نے اپنی ایک اردو میں معرکۃ العرا تصنیف کی تھی جس کا نام ہی ملکۃ العرب ہے، میں تھوڑی دیر پہلے اس کا اجمالی مطالعہ کر رہا تھا۔ اس مطالعے میں انہوں نے سن بعثت کو سن نبوی سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا کہ یہی وہ سن ہے جسے 10 نبوی کہا جاتا ہے، 10 بعثت کہا جاتا ہے، یعنی اعلان بعثت پیغمبر کے 10ویں سال، 10 سال ہو چکے ہیں بعثت کو، جب اللہ نے مبعوث برسالت کیا اور نبی نے اعلان کیا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب صدا بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے تو فلاح پا جاؤ گے، اس دور میں شانہ بشانہ آپ کے دست زبردست کو اور بلند کرنے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پوری حیات آپ کے ساتھ رہی، مال دیا، حوصلہ دیا، ولولہ دیا، جوش دیا، عالم تنہائی میں مونس بنی، عالم جو ہے وہ غم میں غمخار بن کر کے رہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر تدبیر کے ساتھ پیغمبر ختمی مرتبت کا تحفظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نصب العین بنا ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کہ جن کے لیے قرآن نے جناب خدیجہ سے پہلے احسان کا قصیدہ پڑھا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کر کے کہا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے یتیم پا کر پناہ نہیں دی تھی؟ اس پناہ کا نام ابو طالب ہے، اور اس بے کسی اور تنگ دستی میں ہاتھوں کو مضبوط کرنے والی اور آپ کے قریب سے تنگ دستی کو دور کرنے والی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور دونوں کے احسان کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کر کے یہ بتا دیا کہ یہ دونوں ہستیاں اگر نہ ہوتی تو نہ اسلام ہوتا نہ پیغمبر اسلام ہوتے۔ یہی دونوں ہستیاں محافظ دین و شریعت بنی رہیں ابتدا میں، اور ایک ہی سال میں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی رجب میں، پھر شعبان اور رمضان، یعنی 3 مہینہ گزرتا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت آپ پر آنسو بہاتے ہیں، آپ کی جدائی پر آنسو، آپ کی تنہائی، آپ کی سے دوری کے نتیجے میں مصطفیٰ جان رحمت نے اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال منانے کا حکم دیا ہے۔ اٹھا کے دیکھ لے دنیا تاریخ کو، پڑھ لے تاریخ کو، فرقوں کے ندی نالوں سے نکل کر اسلام کے سمندر کی طرف آئیں، اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام ندی اور دریا کی طرح نیچرل ہے، لیکن فرقے ہمیشہ نہروں اور نالوں کی طرح سے اس میں سے کاٹ کے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرقوں کی مثال ہے، تو فرقوں کے آئینے سے اسلام نہ دیکھے بلکہ اسلام کے وسیع و عریض آنگن سے فرقہ دیکھے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا اگر آج عالم اسلام فرقوں سے بلند ہو جائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا ہیں۔ پیغمبر اکرم نے
جن کے گزرنے کے سال کو، دنیا سے چلے جانے کے سال کو عام الحزن کہا، اور پورا سال پیغمبر کے حکم پر غم کے سال کے طور پہ منایا جاتا رہا۔ یہ دونوں ہستیاں جب تک مکے میں رہیں تب تک رسول اللہ مکے میں رہے، لیکن ان کے گزرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے دنیا چھوڑ دینے کے بعد ان کے پیغمبر اکرم کو مکہ چھوڑ دینا پڑا حکم الہی سے، اس لیے کہ اب ناصر و مددگار یہاں نہ رہے، اب مکہ کے کفار غلبہ پا لیں گے، لہذا اللہ نے جناب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، آپ مدینہ تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر مبارک مدینہ جو ہے مکہ المکرمہ میں، جنت الماوا میں، جسے جنت البقیع کی طرح سے سعودی حکومت نے مسمار اور بلڈوزر سے اسے برابر کر دیا، منہدم کر دیا، اور اس تاریخ سے عالم اسلام کے دل پر وہ داغ ہے کہ آج ہم اس کی تعمیر کا مطالبہ کرنے میں احتجاج بھی کرتے ہیں اور یوم غم بھی مناتے ہیں۔ لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کہ جن کے جانے سے جناب فاطمہ زہرا، ابھی جن کا سن مبارک 5 برس کا ہے، ماں کے جانے سے اتنا نڈھال ہوتی ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ یہیں سے غموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جب فاطمہ رو رہی تھی، پھر غم اس معراج پر پہنچا کہ جب فاطمہ پہ زینب و حسنین اور کلثوم و عباس رو رہے تھے، اور اس کے بعد غم کی یہ تاریخ آگے بڑھی کہ جب کربلا میں حسین پر سکینہ رو رہی تھی، زینب رو رہی تھی، یہ غم کی تاریخ بڑھتی رہی۔ لہذا 10 رمضان سن 10 نبوی ہجری نبوی سال کو، یعنی جسے سال بعثت کہا جاتا ہے، سن 10 بعثت کو جناب خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان کی تاریخ تھی کہ رب حقیقی سے جا ملی، مصطفیٰ مغموم ہیں۔ آج مکہ جو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں وہ نوحہ کناں ہیں، فاطمہ سر کو پیٹ کے رو رہی ہیں، علی ماتم کر رہے ہیں۔ لہذا عزادارو، آج وہ دن ہے کہ 21 رمضان کو آپ جس مولائے کائنات کا ماتم کرنے والے ہیں، آج 10 رمضان کو وہ علی ماتم کر رہا ہے، خدیجہ الکبریٰ کا ماتم، مادر سیدہ کا ماتم، جہاں زہرا تڑپ کے کہہ رہی ہیں، اے اماں اب آپ کے بعد اس زہرا کا کون، اے اماں مامتا سر پہ ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کی دعاؤں میں مجھے بھی فراموش نہ کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے بڑھے، نوجوانوں میں معلومات بڑھے، جذبہ بڑھے، اور میرا مقصد اس پروگرام کے ذریعے سوئے ہوئے حوصلوں کو جگاتے رہنا ہے، بیزار حوصلوں کو بیدار کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے، ہمیشہ جڑیں گے، ہمیشہ انشاءاللہ۔ میں اپنے کمنٹ میں جو کچھ چاہیں آپ لکھ بھی سکتے ہیں، جسے پڑھ کر آئندہ میں اپنی بھی اصلاح کر سکتا ہوں اور مزید اس پروگرام کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ سب کی رائے کا طالب رہوں گا۔ اسی کے ساتھ آئندہ ہفتے تک آپ شاد رہیے، سلامت رہیے۔ ماہ رمضان مبارک کے عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت آ رہا ہے، آپ سب اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جو ہمارے گزشتگان ہیں انہیں بھی بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔